بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نتذاكر ما يقول إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم بجبل زال عن مكانه فصدقوه، وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ تَغَيَّرَ عَنْ خُلُقِهِ فَلَا تُصَدِّقُوا بِهِ فَإِنَّهُ يَسِيرُ إِلَى مَا جُبِلَ عَلَيْهِ. رواہ احمد. اس حدیث کے راوی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے تھے. نام تھا ان کا عویمر بن عامر. انصار کے مشہور قبیلہ خزرج میں سے تھے. انصاری صحابی اور کنیت ان کی ابو درداء، اور اسی کنیت سے وہ مشہور بھی ہوئے. درداء اصل میں ان کی بیٹی کا نام تھا، اسی پر ان کی کنیت پڑی اور اسی کنیت سے وہ مشہور ہو گئے. بڑے زاہد تارک الدنیا صحابہ میں سے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیم و ہذہ الامہ کا خطاب انہیں دیا تھا کہ اس امت کے یہ حکیم ہیں. اصحاب صفہ جو صحابہ تھے ان میں ان کا بھی شمار ہوتا تھا. شروع میں بڑے تاجر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یاد میں اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں سب کچھ قربان کر دیا. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں 32 ہجری تقریباً وفات پا گئے، اور دمشق میں ان کی جو نا خبر ہے. تو ان سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نتذاکروا، کہ ایک دفعہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کے تذکرہ کر رہے تھے ما یکونو، آگے مستقبل میں فیوچر میں آنے والی جو چیزیں ہیں، آگے جو چیزیں پیش آ جائیں گی ان کے متعلق. تو جب ہم یہ تذکرہ کر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری باتوں کو سن رہے تھے. اذ قال، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعتم بجبل زال عن مکانہ فصدقوه. بھائی جب تم کسی پہاڑ کے بارے میں سنو نا کہ وہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل چکا ہے، جب تمہیں کوئی شخص آ کر یہ کہے، جب کوئی شخص تمہیں آ کر یہ کہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل چکا ہے، تو اس شخص کی تصدیق کرو، کیونکہ یہ ممکن ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے. لیکن اگر وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ، لیکن اگر تم کسی شخص سے یہ سنو، وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ، یا کسی شخص کے بارے میں یہ سنو کہ تغیر عن خلقہ فلا تصدقوا بہ، کہ وہ اپنی فطرت سے وہ شخص ہٹ گیا ہے، تو تم اس کی تصدیق مت کرنا. ایک شخص کے بارے میں کہ وہ اپنے فطرت سے، یعنی جو پیدائشی اس کی عادتیں ہیں، جبلت جسے کہتے ہیں، پیدائشی جو صفات ہے اس سے انسان ہٹ گیا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا فلا تصدقوا بہ فإنه يسير إلى ما جبل عليه، کیونکہ انسان اس چیز کی طرف ہوتا ہے جس چیز پر اسے پیدا کیا گیا ہے، یا جو چیز، دوسرے آسان لفظوں پہ جو چیز اس کی تقدیر کے اندر لکھ دی گئی ہے، وہ چیزیں انسان سے کبھی نہیں ٹلتی. دیکھو دو چیزیں، ایک جبلت جسے ہم فطرت کہتے ہیں یا پیدائشی صفات، اور ایک ہوتی ہے عادت. ان دونوں میں فرق ہے. یعنی فطرت اور جبلت اس کو کہتے ہیں کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر پیدا کی ہے، مثلا عقل مندی، بے عقلی، یا اس کی خواہشات،
اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی جو تقدیر ہے وہ مقدر ہے، اس کی مقدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے دانائی لکھ دی ہے، اس کے مقدر میں اللہ رب العزت نے ہوشیاری لکھ دی ہے، عقل مندی لکھ دی ہے، تو یہ شخص کبھی بھی بے وقوف اور بے عقل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر کے اندر یہ چیزیں لکھ دی ہے، اور تقدیر سے کوئی چیز ٹل نہیں سکتی، کہ اللہ نے اس کی تقدیر اور مقدر کے اندر یہ بات لکھ دی ہے کہ یہ عقل مند ہوگا، یہ بے عقل ہوگا، یہ دانا ہوگا، یہ ناسمجھ ہوگا، اور اسی طرح جو چیزیں، جو عادتیں، مثلا بھائی یہ بہادر ہوگا، اب وہ کبھی بزدل نہیں ہو سکتا، لیکن اگر کسی کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ بات لکھ دی ہے کہ یہ بے وقوف ہوگا، یہ کمزور ہوگا، اس کی فطرت کے اندر بے وقوفیت ہے، اس کی فطرت کے اندر کمزوری ہے، اس کی جبلت کے اندر یہ چیز ہے، یہ چیزیں ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گی، کیوں؟ کیونکہ اس کی تقدیر کے اندر یہ چیز اس کے، جب اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا، اس کے پیدائش کے وقت، اس کی خلقت کے وقت اللہ نے یہ چیز اس کے ساتھ عالم ارواح میں لکھ دی، لیکن بخلاف عادت، کیونکہ ایک عادت ایک ایسی چیز ہے جو تبدیل ہوتی رہتی ہے، فطرت جبلت الگ چیز ہے، عادت الگ چیز ہے، فطرت اور جبلت کہتے ہیں پیدائشی جو انسان کی صفات ہیں ان کو، اور عادت وہ تو ایک عارضی چیز ہے، وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، بھائی ایک شخص تھا پہلے وہ گانا سنتا تھا، اللہ کے راستے میں وقت لگایا، اب اس کی عادت بدل گئی، اب تو ماشاءاللہ وہ نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، ایک شخص تھا پہلے شراب پیتا تھا، بہت ساری چیزیں استعمال کرتا تھا گناہ کے، لیکن اب اس کی عادت تبدیل ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اسے وہ عادت چھڑوا دی، ایسے بہت سارے واقعات ہوئے، بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آ گئی، تو عادت تبدیل ہو سکتی ہے لیکن فطرت تبدیل نہیں ہو سکتی، جبلت تبدیل نہیں ہو سکتی، عادت تبدیل ہو سکتی ہے، تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آ کر یہ کہے نا کہ فلاں کی فطرت تبدیل ہو گئی ہے، کہ اس کی تصدیق مت کرنا، اگر کوئی آ کر یہ کہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا تو اس کی تصدیق کرنا، یہ ممکن ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، لیکن یہ ناممکن ہے کہ انسان کی تقدیر کے اندر جو چیزیں ہوں، جو اس کی خلقت پیدائشی صفات ہے وہ تبدیل، اس لیے یعنی حقیقی طور پر یہ تبدیل نہیں ہو سکتی، ظاہری الگ بات ہے، حقیقی طور پر یہ چیزیں تبدیل نہیں ہو سکتی، ایک ہے ظاہری تبدیل ہونا ہے کہ حقیقی تبدیل ہونا، اور عادت اس کے خلاف ہے، اس لیے ہم ہر وقت اپنے آپ کو ایک ایسے سانچے میں اور ایک ایسے ماحول میں رکھیں کہ ہماری عادتیں وہ بگڑ نہ جائیں، یہ کہتے ہیں نا صحبت صالح ترا صالح کن، اچھوں کی صحبت میں رہیں گے تو عادتیں اچھی بنیں گی، صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت طالح ترا طالح کنن، اگر بروں کی صحبت میں رہیں گے تو پھر عادتیں بری بن جائیں گی، اس لیے عادت اگر ہم چاہتے ہیں ہماری بن جائے، سنور جائے، اچھی بن جائے، اس کے لیے اچھوں کا جو ماحول ہے، اچھوں کی جو صحبت ہے اس کو اپنانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اب اچھوں کے ماحول کو، اچھوں کی صحبت کو ہم کیسے اپنائیں گے؟ ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے؟ اس کے لیے بھی اللہ نے ہم سب کو عقل دی ہے، دیندار لوگ ہیں ان کے صحبت میں رہیں، اور جو دین سے بیزار لوگ ہیں، جو ہمیں یعنی جن کی صحبت میں ہمیں پتا چلے کہ اگر جائیں گے تو ہم دین سے دور ہو جائیں گے، اللہ سے دور ہو جائیں گے، اللہ کے رسول سے دور ہو جائیں گے، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں ہم، تو اللہ والے کو صحبت میں آنے کے لیے محنت ہے، جس طرح دنیا کے ہر کام کے لیے انسان محنت کرتا ہے، حالانکہ دنیا ہے نا، اللہ کے ہاں اس دنیا کی کوئی وہ قدر و قیمت ہے ہی نہیں، الدنیا جیفہ وطالبھا کلاب، دنیا تو مردار ہے، مردار، اور اس کو طلب کرنے والے وہ کتے،
دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ اس کے باوجود بھی اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے انسان کتنی محنت اور مشقت برداشت کرتا ہے، کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں انسان کو۔ تو اتنا بڑا دین جس کے لیے اللہ نے 1.25 لاکھ نبی بھیجے، اور ہر نبی نے الگ تکلیفیں برداشت کی، الگ مشقتیں برداشت کی، پتھر کھائے، بعض نبیوں کو تو چیرا گیا، شہید کر دیا گیا۔ خود ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں مشقتیں برداشت کی۔ تو یہ دین بھی ایسے بغیر محنت، بغیر طلب، بغیر کوشش کے ہماری زندگی میں ایسے نہیں ہو سکتا، اس کے لیے بھی محنت کی ضرورت ہے۔ اب محنت کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دور کے اندر ہمیں ایک دعوت تبلیغ کے نام سے اللہ نے ایک محنت دی ہے۔ دیکھو، ایک ہے ہمارا یہ مدرسہ، اور ایک ہے چلتا پھرتا مدرسہ۔ ایک ہے یہ ہمارے مدارس جن کے اندر بچے آتے ہیں، پڑھتے ہیں، علم دین حاصل کرتے ہیں، ماں باپ نے ان کو فارغ کیا، انہیں خرچہ دیتے ہیں، جاؤ بیٹا پڑھو قرآن، پڑھو قرآن۔ ایک ہے ہم بڑے جو اپنا فل ٹائم نہیں دے سکتے، وہ پارٹ ٹائم دینے والے، ان کا کیا بنے گا؟ تو پارٹ ٹائم دینے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے چلتا پھرتا ایک مدرسے کا نظام ہے، وہ دعوت تبلیغ کے نام سے، کہ اس محنت میں وقتاً فوقتاً ہم چل کر کم و بیش اپنے اوقات نکال کر اس محنت میں لگائیں، اس محنت کو سیکھیں، اور پھر اس محنت کو سیکھ کر ہم اپنے پورے علاقے پر، اپنے رشتہ داروں پر، دوستوں پر، سب پر محنت کرنے والے بن جائیں۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمی نبی بنا کر بھیجا، اسی طرح یہ امت بھی عالمی امت ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، وہ انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو یعنی اپنے آپ پر بھی محنت کرو۔ یہ نہیں کہ دوسروں پر محنت تو ہو رہی ہے لیکن اپنے آپ کو، اپنے آپ پر توجہ نہیں دے رہا۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا قوا انفسکم، اپنے آپ پر محنت ہو سب سے پہلے۔ جو بسا اوقات انسان ایسے ہوتا ہے نا، دوسروں کو تو کہتا رہتا ہے لیکن خود اپنے آپ کو بھلا دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَهْلِيكُمْ، اپنے گھر والوں پر بھی محنت ہو۔ یہ نہیں کہ دوسروں کے گھر والوں پر اور دوسروں لوگوں پر محنت کر رہا لیکن اپنے گھر والوں پہ بے دینی ہے، بے پردگی ہے۔ انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی، سب کو دوزخ کی آگ سے۔ اور یہ بھی اللہ نے فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے رشتہ دار ہیں ان پہ بھی محنت ہو، رشتہ داروں پہ بھی محنت ہو، اپنے آپ پر بھی محنت ہو، اپنے گھر والوں پر بھی محنت ہو، اپنے رشتہ داروں پر بھی محنت ہو۔ لتنذر ام القری ومن حولھا، یہ بھی ہے کہ اپنے شہر والوں پر بھی محنت ہو، شہر کے ارد گرد جو بستیاں ان پر بھی محنت ہو۔ یہ دعوت تبلیغ کا راستہ اللہ میدان بتا رہے ہیں، دعوت کا میدان اللہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح محنت کرنی ہے۔ اپنے آپ سے شروع، انفسکم واہلیکم، اپنے گھر والے، وانذر عشیرتکم اقربین، قریبی رشتہ دار، لتنذر ام القری، شہر والے، ومن حولھا، شہر کے ارد گرد جو بستیاں ہیں، پسماندہ جو علاقے ہیں، جو دیہات ہے، گاؤں دیہات، وہ بھی اس پر بھی محنت ہے۔ اللہ رب العالمین نے موقع دیا ہے، کہتے ہیں نا جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، سانس ختم تو چانس بھی ختم۔ پھر آخرت میں جا کر انسان پچھتائے گا، کہے گا اللہ مجھے لوٹا، اب تو میں پوری زندگی عبادت میں گزاروں گا، دینداری میں گزاروں گا، جتنا میرا مال ہے بلکہ اس سے زیادہ میں دینے کے لیے تیار ہوں، اللہ بس ایک موقع دے دے۔ اب اللہ فرمائیں گے نہیں، موقع تو وہ تھا جو تو گوا کر آ گیا ہے، اس لیے موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دے، اس کی ہم بھرپور خود کوشش کریں۔
یہ اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا، اور بہت سارے مواقع ہماری زندگی میں آتے ہیں، اجتماعات آتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی دین کی مختلف صورتیں ہیں، اور مختلف صورتوں کے اعتبار سے اللہ رب العزت ہمیں دین کی خدمت کرنے کا موقع دیتا رہتا ہے، تو ہر موقع کو ہم اپنے ہاتھ سے نہ گوائیں، اس کی ہم بھرپور کوشش کریں، خود بھی اور دوسروں کو بھی اس کو تیار کریں، تو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اللہ ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما۔ اے اللہ وہ گناہ جو ہم نے کھلم کھلا کیے، چھپ چھپ کر کیے، جان بوجھ کر کیے، غلطی سے ہوئے، زمانے بلوغت سے لے کر اب تک جو گناہ یاد ہے، جو گناہ یاد نہیں ہے، چھوٹا بڑا تمام گناہوں کو معافی چاہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما۔ اے اللہ نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، تقوی، پرہیزگار، للہیت، قبولیت اور اس کے اسباب مہیا فرما، محرومیت اور اس کے اسباب سے بچا۔ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں سب جائز حاجتیں پوری فرما، بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، قرض کی بیماری میں وہ مبتلا ہیں تو قرضوں سے انہیں نجات دے دی، جو مرض کی بیماری میں مبتلا ہے انہیں مرضوں سے بھی شفا دے دے۔ اللہ اسپیشلی ہمارے فلسطین میں جو مسلمان بھائی ان کی مدد فرما، یہ مدارس ہے، مساجد ہیں، دن دگنی رات چگنی رہے، ترقی نصیب فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگا وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد، آمین برحمتہ۔